اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس سے نیچے کے گناہ ہے جس کو چاہے گا، اور جو کوئی شریک بنائے اللہ کا تو اس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھ کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، اور یہی کھلا گناہ اس کے لیے کافی ہے۔ محترم احباب، اس سے قبل یہود کی خرابیوں کا، خباثتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگلی آیات میں بھی انہی کی خرابیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہود کے اندر جس طرح دیگر خرابیاں تھیں، اسی طرح ان کے اندر شرک کی بیماری بھی آ چکی تھی۔ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 30، صفحہ نمبر 173 ہے، 10واں سپارہ، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ شرک کہ وہ حضرت سیدنا عزیر نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، تو یہ شرک یہودیوں کے اندر بھی آ گیا تھا۔ اگرچہ دور حاضر میں یہود کا یہ عزیری فرقہ جو ہے یہ بہت محدود ہے، کہیں کہیں کچھ لوگ اس فرقہ کے پائے جاتے ہیں کہ جو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ دور حاضر میں یہ فرقہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بہرحال یہ یہود کے اندر یہ شرک موجود تھا۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، ان کی تحقیق یہ ہے کہ جو مدینہ کے اندر یہودی آباد ہوئے تھے تو ان کے اندر بہرحال شرک تقریباً نہیں تھا، عام طور پر ان کے اندر شرک والا معاملہ کوئی نہیں تھا، لیکن بہرحال اس دور میں یہ شرک یہود کے دیگر علاقوں کے اندر یہ موجود تھا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ عیسائی تو دور حاضر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے میں بڑے معروف ہیں،
لیکن یہود کے حوالہ سے بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہودی تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کوئی نہیں کہتے، تو قرآن حکیم میں کیسے ذکر کر دیا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم کا یہ جو سورہ توبہ والا حصہ ہے، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں یہ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، اور مدنی دور کے بھی تقریباً آخری حصے میں، اور مدینہ کے اندر یہودیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ تو مدینہ کے علاوہ ارد گرد خیبر وغیرہ میں بھی یہود آباد تھے۔ تو اگر یہ چیز موجود نہیں تھی، اگر یہودیوں کے اندر یہ شرک موجود نہیں تھا، تو یہود تو اس چیز کو بڑا اچھالتے، کیونکہ وہ تو کوئی موقع دشمنی کا ضائع کرنے دیتے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ہی یہ معاملہ اٹھا لیتے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی طرح ان کو اطلاع نہیں ہو سکی، لیکن اس کو یہودیوں نے کبھی نہیں اٹھایا کہ قرآن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو اگر ان کے اندر یہ فرقہ موجود نہ ہوتا تو پھر تو وہ اس چیز کو بہت بڑی اپنی ایک دلیل بناتے قرآن کے خلاف، اور ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کرتے۔ تو بہرحال شرک والا گناہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اس گناہ کے حوالہ سے خاص طور پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہود میں دیگر گناہ بھی آگے، یہ والا بھی ہے، اور یہ تو ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس کی معافی کیوں نہیں؟ دیگر جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ چوری کی ہے تو کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہے، زنا کیا ہے تو یہ کسی انسان کے حوالہ سے ہے، قتل کیا ہے کسی انسان کے حوالہ سے ہے، ڈکیتی ہے، سود لیا ہے، رشوت لی ہے، یہ سارے جو گناہ ہیں نا یہ انسانوں کے حوالہ سے ہیں۔ لیکن شرک وہ گناہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو گناہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالہ سے، اللہ پر کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کے حوالہ سے ہو، وہ سب سے بڑا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ والا گناہ نہیں بخشا جانا۔ یہ گناہ نہیں بخشا جانا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کی حالت میں ہی فوت ہو گیا ہے، دنیا کے اندر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، دنیا کے اندر توبہ کر کے شرک سے باز نہیں آیا، تو پھر اب کسی سفارش کی بنا پر، شفاعت کی بنا پر، اللہ کی رحمت کی بنا پر وہ جنت میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ درست ہے نا، شرک والا عقیدہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اپنے گناہوں کی، باقی گناہوں کی پاداش میں کچھ نہ کچھ سزا بھگتنے کے بعد، یا پھر شفاعت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ گناہوں کی سزا سے بچ کر بھی وہ جنت میں جا سکتا ہے، جس کا عقیدہ درست ہو۔ لیکن جس کا عقیدہ غلط ہے اور غلط عقیدے کے اوپر اس کی موت آ گئی، اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے۔ دنیا کے اندر توبہ کر جائے تو دنیا کے اندر شرک تک کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود اس سے بھی دنیا کے اندر جو تائب ہو گیا، دنیا میں اس نے شرک کو چھوڑ دیا، مرتے وقت جو ہے وہ شرک کی حالت میں نہیں مرا، تو اس کے لیے تو بخشش ہے۔
لیکن جو شرک کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کے لیے بخشش بھی کوئی نہیں، اور اس کے لیے تو بخشش کی دعا کرنا بھی جائز کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بندہ جو ہے وہ مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کوئی نہیں کرنی، اس کی قبر پہ کھڑا تک بھی کوئی نہیں ہونا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ دونہ کا معنی علاوہ بھی ہوتا ہے، دونہ کا معنی پست اور نیچے یا کم بھی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے دونہ کا معنی یہاں پر نیچے کیا ہے۔ میں نے بھی شروع میں ترجمہ کرتے ہوئے دونہ کا معنی نیچے کیا ہے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ بھی اس جگہ پر دونہ نیچے کے معنی میں کرتے تھے۔ بڑی معروف تفسیر ہے تفسیر عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی، تو تفسیر تو ان کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی جو ساتھ ترجمہ ہے وہ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کا ہی ہے۔ اسی طرح ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے جواہر القرآن، تو اس میں بھی جو ترجمہ ہے وہ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کا ہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ترجمے کو بڑے بڑے علماء نے اختیار کیا ہے، تو یہ ترجمہ علماء کے اندر بڑا مقبول ہے۔ تو انہوں نے یہاں ترجمہ دونہ کا علاوہ نہیں کیا، نیچے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی فراست دی تھی ہمارے بزرگوں کو۔ نیچے کا جو لفظ ہے نا، اس کا مفہوم علاوہ والے مفہوم سے دگنا بن جاتا ہے۔ اس میں دو چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ کے اندر ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے، اور نیچے کے لفظ میں دو چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب کہا جائے کہ یہ گناہ بڑا ہے، یہ باقی اس سے نیچے ہیں، تو نیچے والے ہوں گے تو اس کے علاوہ ہی نا، اس میں وہ تو نہیں نہ آئے گا۔ تو گویا کہ نیچے کے لفظ میں علاوہ کا مفہوم تو خود بخود آ ہی گیا، جو بھی نیچے ہے وہ اس کے علاوہ ہی ہے، تو اس لیے اس میں علاوہ والا مفہوم تو آ ہی گیا، لیکن ساتھ ایک دوسری چیز یہ بھی پتہ چل گئی کہ باقی سارے گناہ پست درجے کے ہیں، چھوٹے درجے کے، یہ سب سے بڑا ہے۔ علاوہ کے لفظ میں اتنا تو پتہ چل گیا کہ باقی گناہ اس کے علاوہ ہیں، لیکن اس گناہ کا سب سے بڑا ہونا اور باقیوں کا چھوٹا ہونا یہ ظاہر کوئی نہیں ہوتا علاوہ کے لفظ میں۔ لیکن نیچے کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں علاوہ کا مفہوم بھی آ گیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو نیچے ہیں وہ اس سے چھوٹے گناہ ہیں، باقی سارے چھوٹے ہیں۔ تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جو نیچے کے گناہ ہیں وہ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے تو بڑا گناہ کمایا ہے، اس نے تو بڑی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اسمن عظیمہ فرمایا ہے، سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ نے اس کو ظلم عظیم فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تو نے دیکھا نہیں ان کو کہ جو اپنے آپ کو بڑا پاک قرار دیتے ہیں؟ اللہ اللہ، یہ یہودی لوگ ہیں کہ جس وقت کہا گیا نا کہ اللہ نے اس چیز کو کبھی نہیں بخشنا کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا جائے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو صاحبزادے ہیں، اب اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم رسید کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ قرآن حکیم میں ان کا یہ الزام جو ہے دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ان لفظوں میں فرمایا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ یہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ واللہ، تو وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے تک قرار دینے لگ جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے پاک ہستیاں ہیں، صاحبزادے ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اگر گئے بھی نا تو بس تھوڑی سی، بس چلو ہماری جو خطائیں ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی پکڑ ہوگی، اس کے بعد ہم تو جنتی ہی جنتی ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے ان کو دیکھا نہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا پاک قرار دیتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ یہ تمہارے اپنے آپ کے اپنے منہ سے کہنے سے تم پاک نہیں ہو سکتے ہو، تمہارے عقائد درست ہوں گے تو تب پاکی ہوگی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے اوپر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جو بھی جہنم کی سزا ہے مشرک کے لیے ہمیشہ کی، یا دیگر گناہ گاروں کے لیے کچھ عرصہ کی، اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ ہر ایک کی سزا اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ یہود بھی جو اپنے آپ کو بڑا پاک قرار دینے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کو بھی سزا ہوگی، اور یہ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ ان کے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا۔ لا یظلمون فتیلا، ایک دھاگے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں پر فتیلہ کا ترجمہ ہم دھاگا کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی زبان عربی ہے، اور عربی زبان کی اندر اتنی وسعت ہے کہ جو شاید دنیا کی کسی اور زبان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب اردو کے اندر اصل میں فتیلہ کا جو لفظ ہے نا، تو کسی ایک لفظ میں اس کا ترجمہ ہے ہی کوئی نہیں کہ ہم اس کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں کر دیں، تو یہ نہیں ہے۔ فتیل ہر دھاگے کو نہیں کہا جاتا، ہم اس کا ترجمہ مجبوراً دھاگا کر رہے ہیں، ہمارے پاس اور لفظ کوئی نہیں ہے اس کے لیے کہ جو اس کے معنی کو کسی حد تک ادا کر سکتا ہو۔ فتیل کون سا دھاگا ہوتا ہے؟ کھجور کو جس وقت آپ کھول لیں گے، اس کی گٹھلی ہے، اس گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کو قرآن حکیم نے قطمیر کہا ہے۔ اب اردو میں تو اس کا کوئی نام نہیں ہے، اردو میں ہم کہیں گے کھجور کی گٹھلی کا چھلکا، یعنی ایک لفظ نہیں ہے، ہمیں کھجور، گٹھلی، چھلکا تین لفظ اور ساتھ کاکے کی بھی استعمال کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کا ترجمہ بنے گا۔ کوئی ایک لفظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ اس کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے لیے اردو میں ہمارے پاس کوئی لفظ ہو۔ تو بہرحال وہ قطمیر کو ہٹا دیں، اس چھلکے کو ہٹا دیں۔ اب کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کی ایک طرف ایک لائن ہوتی ہے، اور اس لائن کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، وہ جو دھاگا ہے نا اس کو فتیل کہا جاتا ہے۔ تو اب اردو ترجمہ ہم اس کا کریں گے تو ہم کہیں گے کہ کھجور کی گٹھلی پر بنی لائن کے اندر کا دھاگا۔ تو اردو میں ایک لفظ میں ہمارے پاس ترجمہ نہیں ہے، ہم اس کا ترجمہ اتنا لمبا جا کے کریں گے تو تب ہوگا، تو مجبوراً ہمیں دھاگا جو ہے وہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ اب ویسے دھاگا ہو نا تو دھاگے تک تو ایک بہت بڑا گولا بھی ہو سکتا ہے، پورا گچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ والا دھاگا جو ہے نا یہ تو اتنا ہی ہے نا، یہ تو اس سے بڑھے گا نہیں نا، یہ تو بالکل معمولی ہے نا، کوئی آدھا انچ ہو جائے گا بس، یا چلو کوئی بڑی کھجور کی گٹھلی ہو جائے گی، کوئی زیادہ سے زیادہ انچ تک چلا جائے گا یہ دھاگا، اس سے بڑا تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں دھاگا بھی، اور دھاگا بھی بہت چھوٹا، اس کی اللہ نے مثال دی ہے کہ معمولی سے ایک چھوٹے سے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا کسی پر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا کوئی جو ہے اپنا لاڈلا نہیں بنایا کہ ان کی معافی نہیں ہونی اور ان کے اوپر سزا نہیں ہونی، اللہ نے ایسا کوئی لاڈلا ان کو نہیں بنایا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ہماری صاحبزادگیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، بالکل اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، یہی گناہ جو ہے وہ اس کو کافی ہے، یہ واضح گناہ، کھلا گناہ، یہی ان کو کافی ہے۔ اللہ اللہ، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، باقی گناہوں کی تو بخشش ہو سکتی ہے، اس گناہ کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے اللہ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لیے ہیں۔ صفحہ نمبر 125 پہ آئیے گا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83۔
اللہ 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 فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا، ایک نبی۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دو نام اور آگے، تین نام ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تین نام ہو گئے۔ کُلًّا ہدینا ونوحًا ہدینا من قبل، یہ چوتھا نام آ گیا سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ ومن ذریتہ داود، یہ پانچواں نام آ گیا حضرت داود علیہ السلام۔ وسلیمان، چھٹا نام آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وایوب، ساتواں نام آ گیا سیدنا ایوب علیہ السلام۔ ویوسف، آٹھواں نام آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ وموسیٰ، نوواں نام آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہارون، دسواں نام آ گیا سیدنا ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وزکریہ، گیارہواں نام آ گیا حضرت زکریہ علیہ السلام۔ ویحییٰ، بارہواں نام آ گیا سیدنا یحییٰ علیہ السلام۔ وعیسیٰ، تیرہواں نام آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ والیاس، چودھواں نام آ گیا حضرت الیاس علیہ السلام۔ کل من الصالحین۔ واسماعیل، پندرہواں نام آ گیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ والیسع، حضرت الیسع علیہ السلام، سولہواں نام آ گیا۔ ویونس، حضرت یونس علیہ السلام، 17واں نام آ گیا۔ ولوطا، اور لوط علیہ السلام، 18واں نام آ گیا۔ یہ 18 نبیوں کے اللہ نے باقاعدہ نام لیے ہیں یہاں پر۔ سورۃ الانبیاء کا نام سورۃ الانبیاء ہے نا، لیکن وہاں پر اتنے نبیوں کے نام اکٹھے کوئی نہیں آئے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن حکیم کا کہ اللہ نے 18 نبیوں کے نام لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آبائِهِمْ، 18 کے تو نام لے دیے نا، ان کے آبا میں بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولادوں میں بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں بھی۔ تو گویا کہ اس میں باقی سارے نبی بھی آگے، کوئی ان کے آبا میں سے ہیں، کوئی ان کے بھائیوں میں سے ہیں، کوئی ان کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ واللہ، ان سب کا تذکرہ کر دیا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ 18 نبی اور ان کے علاوہ ان کے آبا کے نبی، ان کے بھائیوں میں سے نبی، ان کی اولادوں میں سے نبی، یہ نبی بھی اگر شرک کرتے نا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ بھی وہ کرتے رہے وہ سب کچھ برباد ہو جاتا۔ تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق یہ بات فرما دی کہ اگر یہ نبی تک بھی شرک کرتے، حالانکہ نبیوں سے شرک کا شائبہ تک کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ امت محمدیہ کو جو ہے وہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ تو ایسا گناہ ہے کہ امت والے اگر نبیوں جیسے اعمال لے کے بھی آ جائیں نا، لیکن ساتھ اگر شرک موجود ہے نا تو پھر وہ کوئی معافی نہیں ہونی ہے۔ اللہ اللہ، وہ سارے اعمال ضائع ہو جانے ہیں۔ اللہ اللہ، سورہ زمر ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب لا شریک لہ۔ قاری صاحب آیت ذرا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہے تو سورہ زمر میں ہی، ذرا تھوڑی سی آ کے مدد کر دیں گے؟ جزاکم اللہ۔ آیت نمبر ذہن سے نکل گیا جی۔ اچھا جی، کدھر ہے؟ ہاں،
جی یہ صفحہ نمبر 420 ہے جی، سورہ زمر کی آیت نمبر 65۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق اے نبی آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، اور صرف آپ کی طرف نہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلوں پر بھی یہ وحی کی گئی۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ سارے نبیوں کا ذکر آ گیا، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ گیا۔ تو کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نبیوں تک کے متعلق یہ بات کہیں، اور سید الانبیاء خاتم النبیین ان کو باقاعدہ مخاطب کر کے یہ بات اللہ فرما دیں کہ اے نبی تو نے بھی شرک کیا تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم احباب، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ اتنا بڑا اسم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا احساس کرتے رہنا چاہیے، خیال کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے کے اندر کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ جو شرک والا ہے، ہمارے اعمال کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو شرک والی ہے۔ اللہ اللہ، ابھی چند روز قبل ایک نوجوان سے میری بات ہوئی، اور وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کو بڑا معمولی لے رہا تھا، حالانکہ یہ شرک ہے۔ جو نظر و نیاز عبادت ہے، اور عبادت ساری اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، تو غیر اللہ کی نظر و نیاز وہ شرک ہے واضح طور پر۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں نے نا جڑیاں اسی عام کھانے ہیں، تو کی ہو گیا اگر وہ کسی پیر دے نام تے دیتی ہے تو پھر کی ہے؟ تو پیر دے نام تے جنہیں دیتی ہے انہیں دیتی ہے نا، میں تے انہوں پیر دے نام دی سمجھ کے نہیں کھاندا، میں تے انہوں جی ایک حلال رزق سمجھ کے کھانا۔ میں نے کہا بھئی وہ حلال رزق ہے ہی نہیں، جب اس نے دیا ہی غیر اللہ کے نام پہ ہے تو اس کے دینے پہ وہ حرام ہو چکا۔ جب وہ حرام ہو چکا تو اس کو خود اپنے طور پر جتنا مرضی حلال سمجھ کے کھائے، وہ حلال نہیں ہے۔ اللہ اللہ، تو ہمارے معاشرے کے اندر معلومات کی انتہائی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہے۔ اس لیے خود بھی اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے اوپر غور کرتا رہنا چاہیے، اور اپنے معاشرے میں بھی اس چیز کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ کوئی دوست وہ بے خیالی کے اندر جو ہے، اگرچہ وہ موحد بظاہر ہے، لیکن بے خیالی کے اندر کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہو۔ آپ کے گھر والے کہیں تحفے میں آئی غیر اللہ کی نظر و نیاز کو تو نہیں قبول کر رہے اور اس کو کھا تو نہیں رہے ہیں؟ تو یہ خیال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک کے شائبے تک سے بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔